News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 15 ذی-القعدہ 2077 جولائی 2020 عیسوی کی 9 تاریخ ہے۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سرگودا سمیت ڈویژن بھر میں عوام کو سستا آٹا فراہم کیا جائے گا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا ہے کہ حکومت نے فلور ملوں کو گندم کی فراہمی اور عام مارکیٹوں بازاروں میں آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے نئی پالیسی اور SOPs متعارف کرا دیے ہیں۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 837 روپے جبکہ ریٹیل پرائس 860 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 419 روپے اور ریٹیل پرائس 430 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت حکومت نے فلور ملوں کے لیے لیجر مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت فلور ملیں گندم کی خریداری اور آٹے کی فروخت کا تمام ریکارڈ آن لائن فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ حکومت نے گندم اور آٹے کی 100% دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے SOPs بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز SOPs پر عمل درآمد کروانے کے پابند ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گندم اور آٹے کی دستیابی کے حوالہ سے منعقدہ جائزہ اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا اور ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ انجم سردار، چاروں اضلاع کے HGRs اور DFCs نے شرکت کی۔ اجلاس میں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو شوگر ملوں میں اسٹاک کا ازسر نو جائزہ لے کر رپورٹ ان کے دفتر بھجوانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چینی کی مقرر کردہ قیمتوں پر فروخت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے دال چنا کے ذخیرہ کیے جانے کی بعض رپورٹس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے چاروں ڈپٹی کمشنروں کو فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے کئی اہم فیصلے کیے گئے، جن میں ٹائیگر فورس کے جوانوں کی عید الاضحیٰ، محرم الحرام اور ممکنہ سیلاب کے حوالہ سے خدمات حاصل کرنا شامل ہیں۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈویژن بھر میں رجسٹرڈ ٹائیگر فورس کے ممبران سے رابطے کر کے انہیں رضاکارانہ خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے لیے عارضی مویشی منڈیوں کے انعقاد اور انتظامات کے حوالہ سے ڈپٹی کمشنروں نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود کی ہدایت پر سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کیا اور دال ملز کی پروسیسنگ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں پر ملز کے مختلف یونٹ دیکھے، انسداد کرونا اور حفظان صحت کے اصولوں کا جائزہ لیا اور اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق الرحمان، انڈسٹریل ایریا کے صنعت کاروں کے نمائندے، مل انتظامیہ اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ملز میں کام کرنے والے مزدوروں کی طرف سے انسداد کرونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائے۔ انہوں نے دال ملز انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ دال کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اپنے منافع کو کم سے کم کریں اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کیا جائے تاکہ عوام کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے مقامی طور پر تیار ہونے والی شیشہ فیکٹری کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ سے شیشہ میں استعمال ہونے والے خام مال کی دستیابی
اور مزدوروں اور کاریگروں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاری کے فروغ سے بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہے، جبکہ مقامی سطح پر پیداوار سے لاگت اور قیمت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے انڈسٹری ایریا میں قائم ادویہ ساز فیکٹری کا بھی دورہ کیا۔ صنعت کاروں نے انڈسٹری ایریا کے مسائل بتائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ان مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے انڈسٹری ایریا میں الاٹمنٹ کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ دورہ کے دوران انہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اہم ڈسپوزل کا جائزہ لیا اور ایکسن پبلک ہیلتھ انوار طور کو ڈسپوزل بارے ہدایات جاری کی۔ اس ڈسپوزل کو حال ہی میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیت شیخ کی ہدایت پر 2 کیوسک کی گنجائش سے بڑھا کر 16 کیوسک کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے نئی گنجائش سے ڈسپوزل کا بہاؤ چیک کیا۔ انہوں نے ڈسپوزل کے چیمبر تبدیل کرنے اور وہاں پر پڑی زائد مشینری کو محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ ریجنل پولیس افیسر سرگودا افضال احمد کوثر کا ضلع بکھر کا دورہ، پولیس ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے جملہ افسران سے کرائم میٹنگ کی۔ ایس ڈی پی او آفس صدر سرکل کی انسپیکشن کی اور تھانہ جنڈاوالا کا ملاحظہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس افیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے بروقت عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے اور بکھر پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ضلع بکھر کا دورہ کیا۔ ڈی پی او بکھر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے ان کا استقبال کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ بعد ازاں آر پی او سرگودا نے جملہ پولیس افسران اور ایس ایچ اوز بکھر سے ان کی ورکنگ اور کارکردگی کے حوالے سے کرائم میٹنگ کی۔ اس موقع پر تمام زیر التوا مقدمات کا انفرادی طور پر جائزہ لیا گیا۔ سنگین مقدمات کی بابت متعلقہ ایس ایچ اوز سے باز پرس کی گئی اور پیش رفت کے حوالے سے استفسار کیا گیا۔ چوری کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری اور مال مسروقہ کی برآمدگی کے حوالے سے سختی سے تاکید کی گئی۔ مویشی چوری کے مقدمات میں تمام ایس ایچ ایس کو خصوصی ہدایت کی۔ آر پی او افضال احمد کوثر نے مجرمان اشتہاری کی گرفتاری کے حوالے سے تھانہ وائز انفرادی کارکردگی اور ضلعی سطح پر مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسے مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آر پی او نے اچھی کارکردگی پر افسران کو شاباش، نقد انعامات اور CC2 سے نوازا۔ آر پی او سرگودا نے ڈی ایس پی ٹریفک کو ٹریفک کا نظام مزید فعال بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ عوام کو ٹریفک قوانین کی آگاہی دیں۔ آر پی او سرگودا افضال احمد کوثر نے تھانہ جنڈاوالا کا بھی وزٹ کیا، تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا اور اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او جنڈاوالا کو شاباش دی۔ آر پی او سرگودا نے ڈی پی او آفس میں کمپلینٹ برانچ کا بھی وزٹ کیا اور کمپلینٹ برانچ کی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ملک میں دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر خصوصی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ حمزہ شہباز نے ڈاکٹر لیاقت علی خان کو اپنی رہائش گاہ پر خوش آمدید کہا اور انتہائی خوشگوار میں گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر لیاقت علی خان نے حمزہ شہباز کو سرگودا میں تنظیمی امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ حمزہ شہباز نے ڈاکٹر لیاقت علی خان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا حوصلہ بلند ہے اور جلد ہی مشکلات کا خاتمہ اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنا کر عوام کو معاشی ریلیف دیں گے۔ بازاروں میں تجاوزات کے خلاف مہم اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر میٹروپولیٹن سرگودا کی ٹیم کا بلاک نمبر 5 کی گلی میں دکانداروں سے جھگڑا ہو گیا۔ اس موقع پر دکانداروں نے مزاحمت کی تو دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ان دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے سرکاری اداروں میں دفاتر کے اوقات کار کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق سوموار سے جمعہ تک صبح
9 بجے سے شام 5:30 بجے تک دفاتر کھلے رہیں گے، جبکہ سوموار سے جمعرات روزانہ 1:30 سے 2 بجے تک لنچ بریک اور نماز کا وقفہ ہوگا، جبکہ جمعہ کو 1 بجے تا 2:30 بجے دن لنچ بریک اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وقفہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے شیڈول کے مطابق ہفتہ میں 5 دن کھلنے والی برانچز میں سوموار سے جمعرات تک صبح 10 بجے تا 4 بجے اور جمعہ کو 10 بجے تا 1 بجے، اور 6 دن کام کرنے والی برانچز میں سوموار سے جمعرات تک صبح 10 بجے تا 3 بجے اور جمعہ کو صبح 10 بجے سے 1 بجے دن بینک کھلے رہیں گے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 93ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ، ان کی نظریاتی ساتھی اور قدم بہ قدم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہیں۔ اپنے بھائی کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ پاکستان کے قیام اور ملک میں جمہوریت کا علم بلند رکھنے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی جدوجہد ایک روشن مینار ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کے لیے کسی سودا بازی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے مسائل اور صعوبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستانی قوم کو ماں کا حقیقی پیار دیا۔ آج کی سیاسی خواتین کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین پاکستان ادب اکیڈمی ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے مزید کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح نوائے پاکستان تھیں۔ انہوں نے بے لوث خدمت سے لوگوں کے دل تسخیر کیے۔ انہیں الیکشن کے دوران نامساعد حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ انہیں جان بوجھ کر شکست دی گئی۔ جمہوریت کی راہ ہموار کرنے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ سیٹر ٹاؤن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 2 خواتین سمیت 3 منشیات فروش گرفتار، 4 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی، ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سیٹر ٹاؤن انسپکٹر مامون علی نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد الیاس وغیرہ پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ایڈن گارڈن کے قریب ریڈ کر کے 2 خواتین سمیت بدنام زمانہ منشیات فروشوں حمیرہ اعجاز زوجہ طارق نذیر کو ماچھی سکنہ مسلم ٹاؤن سے 1500 گرام ہیروئن، صنم بی بی زوجہ محمد نذیر قوم ہرل سکنہ چک نمبر 237 جیم بے ضلع چنیوڑ سے 1500 گرام ہیروئن اور جاوید اعجاز ولد اعجاز احمد سکنہ سرور کالونی سے 1400 گرام ہیروئن برآمد کر کے ملزمان کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔